اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال دراوڑ۔ تو دوستوں ساتھیوں، میں کچھ رائٹرز کا مورخین کا حوالہ دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے دراوڑ لوگوں کے بارے میں، دراوڑ کے تہذیب کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے اور کس کس کتاب میں لکھا ہے۔ یہ دراوڑ ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے جو آباء و اجداد ہماری ایک ہسٹری ہے اور پراپر ایک تاریخ ہے، اور جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو مسلم مورخ علامہ رشید اختر ندوی وہ لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آج تک جتنے بھی قدیم شہروں کی کھدائی کی گئی، قوم دراوڑ کا بلدیاتی نظام ہی منظم اور مربوط تھا۔ مزید لکھتے ہیں دراوڑ لوگ بڑے صفائی پسند تھے، صحت سے متعلقہ حصولوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، نکاسی آب کا خوب اہتمام رکھتے تھے، رہائشی مکان 2 منزلہ اور ہوادار تھے، مکانوں کے اندر اور باہر نفیس پیچیدہ گلکاری کے گوناگون نمونے پائے جاتے تھے۔ ان کی عبادت گاہیں نہایت ہی خوبصورت ہوتی تھیں۔ دینی اور ملکی سربراہوں کی رہائش گاہیں نہایت نفیس اور صاف و شفاف تھیں، جنہیں مورخین ہوٹل یا سرکاری مہمان خانہ، سرکاری آرٹ کونسل، اسمبلی ہال یا عوامی اجتماعی گھر قرار دیتے تھے۔ گویا دراوڑ تہذیب عروج پر تھی۔ ایک اور یورپی مورخ ڈاکٹر وہیلر کا کہنا ہے کہ دراوڑ کسان زیادہ تعداد میں غلہ گاتے اور ساتھ ہی اسے محفوظ کرنے کے لیے گوداموں کی تعمیر کرواتے تھے۔ آٹا پیسنے والی چکی کی ایجاد کا سہرا دراوڑ کے سر ہے۔ ان کے ہاں ناپ تول کا نظام رائی تھا۔ پالتو جانوروں میں بھینس، بیل، گائے، اونٹ، لیکن زیادہ تر بھیڑ اور بکریوں کی خاص اہمیت حاصل تھی۔ اپنے دفاع کے لیے مختلف قسم کے اوزار بناتے، مثلاً تیر، کمان، کلاڑے اور خنجر وغیرہ۔ عورتیں زیورات کا استعمال بھی کرتی تھی، گھروں کو سجانے کے لیے فرنیچر وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا۔ رات کو گھروں میں گھی اور تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے۔ یہ ہم اپنی دراوڑ کی تہذیب کے بارے میں جو مختلف رائٹرز نے، مختلف مورخ نے جو حوالے دیے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یورپی مورخ سر جان مارشل نے دراوڑی تہذیب کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی صنعت و حرفت کا زیادہ دار و مدار برتن سازی پر تھا۔ یہ سونے اور چاندی اور ہاتھی دانت کے زیورات اور سونے چاندی کے برتنوں کا بھی عام رواج تھا۔ دراوڑ قوم کا نقش نگار سے بھی خاص لگاؤ تھا۔ کھیتی باڑی، غلہ بانی، تجارت قوم دراوڑ کے بنیادی ذرائع معاش تھے۔ امن پسندی، محنت و مشقت، مہمان نوازی، جفاکش اس قوم کا ترہ امتیاز تھا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قوم اب بھی محنتی ہے، سب سے زیادہ محنت ہماری قوم کرتی ہے، مہمان نوازی بھی کرتی ہے اور امن پسندی بھی چاہتی ہے۔ ان کے تجارتی تعلقات زیادہ تر مشرقی وسطی ایران، عراق اور مصر سے تھے۔ تو آگے دوسرا رائٹر ہے ڈاکٹر موجمدار۔ یہ مورخین کی تائید بھی کرتے ہیں اور خود بھی مورخ ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی خوشگوار مگر انسانی آبادی سے خالی فضا کو دراوڑ نسل کی آمد نے پر کر دیا۔ دراوڑ نسل وہ لوگ جو ہمارے باوجداد سے عرب اور میسوپوٹیمیا سے ہجرت کر کے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے تھے۔ گرم رطوب علاقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے دراوڑ قوم کا رنگ کالا اور سیاہ مائل بھی تھا۔ قد و قامت کے لحاظ سے پست اور درمیانہ قد کے بھی تھے۔ جلد چکنی، کھردری، ناک موٹی، سر لمبوترے اور جسم نہایت مضبوط تھے۔ اور یہ آپ خود اپنے آپ اگر آپ فیملی کا انالیسس کریں تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اس لیے آج بھی قوم دراوڑ مگر رنگ ڈھنگ اور نسل کے اعتبار سے اپنے آباء و اجداد کا چربہ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن موسمی اور ماحولیاتی اور تمدنی ارتقاء کی بدولت بدستور افزائش میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ دراوڑ قوم کی آمد کی وجہ سے خطہ برصغیر زراعت، تجارت، صنعت و حرفت کی وجہ سے تمدنی اعتبار سے عروج پر تھا۔ یعنی کہ اس ٹائم کی جو تہذیب تھی، جو دراوڑ لوگوں نے حکومت کی، وہ ان سب لحاظ سے عروج پر تھی۔ دراوڑ تہذیبوں کی نسبت یعنی کہ دوسری تہذیبوں کی نسبت دراوڑ کی تہذیب
بڑی اہمیت کی حامل رہی تھی. اور دراوڑ قوم کی آمد کی وجہ سے برصغیر میں ایک اعلیٰ مقام